نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ ناظرین کرام، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں فلائٹ میں نماز پڑھنے کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہے کہ ہم فلائٹ میں جب سفر کریں تو اس وقت کس طرح نماز پڑھیں گے، کیا صورتحال ہوگی، اور ہمیں نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ تو آئیے ان تمام مسائل کے احاطہ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے، جب بھی ہم فلائٹ کا سفر کا ارادہ کریں تو اس وقت ہماری کوشش یہ ہو کہ فلائٹ میں نماز پڑھنے کی نوبت نہ آئے۔ ہم ایئرپورٹ پر پڑھ لیں، یہاں پڑھ لیں، پھر وہاں جب اترے تو وہاں پڑھ لیں، یہ ہماری کوشش ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلائٹ میں نماز پڑھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور بہت دقت ہوتی ہے۔ ہاں، اگر سفر ہمارا بہت ہی لمبا ہے، 12 گھنٹے کا ہے، 10 گھنٹے کا ہے، تو ظاہر سی بات ہے 10 گھنٹے اور 7 گھنٹے اور 12 گھنٹے کے بیچ میں کوئی نہ کوئی نماز تو آ ہی جائے گی۔ تو اگر ایسی صورت ہو جائے تو پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر ہمارا سفر بہت ہی مختصر ہے، 2-4 گھنٹے کا ہے، 5 گھنٹے کا ہے، تو کوشش ہماری یہ ہو کہ کوئی نماز ہماری فلائٹ پہ پڑھنے کی نوبت نہ آئے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں سفر کرنا ہے 12 بجے، اب 12 بجے یا 12:30 بجے سفر کرنا ہے تو ظہر کی نماز کا وقت آ ہی جاتا ہے، تو ظہر کی نماز پڑھ لے۔ اور ہمیں اتر جانا ہے 3، 3:30، 4، 5 بجے، تو اس وقت مغرب کی یعنی عصر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے، تو عصر کی نماز ہم وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم ایئرپورٹ پر ظہر کی نماز پڑھ لیے اور وہاں جا کر کے عصر کی نماز پڑھ لیے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ہمیں فلائٹ میں نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور اگر ہم جان بوجھ کر کے ایئرپورٹ پر نماز نہ پڑھ کے فلائٹ پر پڑھیں گے، یہ سوچیں گے کہ ابھی تو ظہر کا وقت شروع ہوا ہے، ابھی بہت وقت ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں نماز قضا کرنی پڑے گی یا پھر ہمیں فلائٹ پر پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ جہاں تک ہو سکے آپ ایئرپورٹ پر پڑھ لیں تاکہ آپ کو وہاں پڑھنے کی نوبت نہ آئے، دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہاں، اگر آپ کا سفر لمبا ہے، 12 گھنٹے کا ہے، 10 گھنٹے کا ہے، 14 گھنٹے کا سفر ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے انڈیا، تو ظاہر سی بات ہے لمبا سفر ہوگا۔ تو اس طرح کا اگر لمبا سفر ہو اور کئی نمازیں پڑھنی پڑے تو اس وقت ہم کیسے پڑھیں گے؟ سب سے پہلی کوشش یہ کریں کہ ہم وضو کریں، اور وضو کے پانی کا انتظام ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ باضابطہ نہیں ہوتا ہے، لیکن واش روم ہے۔ 12 گھنٹے کا سفر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے فلائٹ پہ آپ کو واش روم بھی مل جائے گا، اور ہونا بھی چاہیے اور ہوتا بھی ہے، تو آپ وہاں واش روم میں جائیں تو وہاں بھی وضو کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی آپ کو دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے جب نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی دقت برداشت کرنی ہی پڑے گی، تو آپ یہ کوشش کریں کہ وہاں جا کے وضو کر لیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو اجازت ملتی ہے نماز پڑھنے کی تو ٹھیک ہے، نماز پڑھیں، اور اگر نہیں ملتی ہے تو خاموش بیٹھ جائیں۔ ہاں، اگر اجازت مل جاتی ہے تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ کھڑے ہو کے نماز اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں یا کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی ہے تو آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں۔ کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے نماز پڑھیں گے گر جائیں گے، چکر آئے گا، یا ایئر ہوسٹس منع کرتی ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو اس وقت آپ بیٹھ کے پڑھیں۔ ہاں، اگر بیٹھ کے بھی پڑھنا ممکن نہ ہو، بیٹھ کے بھی پڑھنے کی اجازت نہ ہو، قطعاً منع کر دیا جائے، اس صورت میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز جیسی آپ شکل بنا لیں۔ نماز تو نہ پڑھے لیکن نماز جیسی شکل بنا لے، ہیئت کر لے، کہ تاکہ نماز کے چھوٹنے کا گناہ آپ پر نہ ہو کہ آپ نماز چھوڑ دی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز جیسی شکل اختیار کر لیں۔ تو میں نے 2-3 باتیں کہی ہے۔ پہلی بات کہ آپ نماز پڑھیں۔ ہاں، اگر نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو تو آپ نماز جیسی ہیئت بنا لیں۔ ان میں 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ بھائی آپ کھڑے ہو کے پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو آخری شکل یہ ہے کہ نماز جیسی ہیئت بنا لے، لیکن نماز چھوٹنے نہ دے، اس لیے کہ نماز کی تاکید اسلام میں بہت زیادہ آئی ہے، اور جگہ جگہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور نماز کے چھوڑنے پر یا چھوٹ جانے پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں
جتنے مسائل بیان کیے گئے ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹھیک ہے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔